السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل دین الاسلام 1.0 کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ پا رہے ہیں جو طلبہ اور طالبات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہفتہ واری ٹیسٹ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے امتحان دے رہے ہیں۔ اور ان بچوں سے، ان بچیوں سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں، یعنی غسل کے اندر، نہانے کے اندر کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر غسل صحیح نہیں ہوتا اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ کیا کیا ہیں، یعنی وہ کتنی چیزیں ہیں اور کیا کیا ہیں جن کا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو ناپاکی دور نہیں ہوگی، یعنی انسان پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بھی پانی اپنے بدن پر، اپنے جسم پر ڈال لے، اگر ان تین چیزوں کو ادا نہیں کیا، ایک بھی چھوڑ دیا، تین چیزوں میں سے ایک بھی چیز کو چھوڑ دیا، تو انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے، اور جب پاک نہیں ہوگا تو اس کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی، یعنی نماز پڑھ کر بھی وہ نہ پڑھنے کی طرح ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے مرد و عورت کو ان چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ غسل میں کیا کیا ضروری ہیں، یعنی کن باتوں کا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ تو نمبر 1، جو پہلی چیز ضروری ہے نہانے میں، وہ ہے کلی کرنا، یعنی کلی اس طور پر کرنا، کلی اس طریقے پر کرنا کہ منہ میں پانی لے کر کے دانتوں کی ہر کھڑکیوں میں، زبان کے نیچے اوپر، دائیں بائیں پانی خوب اچھی طرح پہنچانا، اور پھر غرارہ کر کے حلق تک پانی پہنچانا، اور اگر روزے دار ہوں، روزے رکھے ہوں، تو پھر احتیاط یہ کرنا ہے کہ حلق میں پانی پہنچانے میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ حلق کے نیچے پانی نہ اترے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو غسل میں کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ زبان کے نیچے اوپر، دائیں بائیں دانتوں کی ہر کھڑکیوں میں پانی پہنچانا، دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہے، جیسے پان، تمباکو، چونا وغیرہ، تو ان چیزوں کو اگر چھوڑانے میں کوئی نقصان نہ ہو تو چھوڑانا ضروری ہے، چھوڑا کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے نہ کیا گیا
تب بھی انسان پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پہلی چیز غسل کے اندر ضروری ہے کہ خوب اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح منہ کے ہر گوشے میں ہر جگہ پر پانی پہنچائے۔ یہ پہلی ضروری چیز ہے۔ پھر جو دوسری ضروری چیز آتی ہے غسل کے اندر، وہ ہے ناک میں پانی پہنچانا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک کی نرم ہڈی تک خوب اچھی طرح بھگانا، پانی پہنچانا سانس کے ذریعے، اور ایسا بھی نہ ہونے پائے کہ پانی دماغ میں چڑھ جائے کہ دقت ہو جائے، تکلیف پہنچے، ایسا بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ پانی ناک کے اندر ڈالنا، اور جہاں تک ناک دبتی ہے، نرم ہڈی ہے، وہاں تک پانی پہنچانا، تاکہ ناک کے اندر کوئی بھی حصہ، کہیں بھی کوئی بھی بال کہیں بھی سوکھا نہ رہنے پائے۔ اور یہ ضروری ہے کہ پانی پہنچانا ناک کے اندر، یہ دوسری چیز ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرے اور 3 بار اس طرح کرے۔ تو یہ ضروری ہے ناک کے اندر پانی پہنچانا غسل کے اندر۔ یہ دوسری چیز، پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے کلی کرنا، دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے ناک کے اندر پانی پہنچانا، ناک کے اندر پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک، نرم جگہ تک پانی پہنچانا۔ اور جو تیسری چیز غسل کے اندر ضروری ہے وہ ہے پورے بدن پر کم از کم 1 بار پانی بہانا، پورے بدن پر کم از کم 1 بار پورے بدن پر پانی پہنچانا، پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا کہ پورے بدن میں کہیں بھی 1 بال کے برابر سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کی نوک ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی پورے بدن میں کہیں سوکھا رہ گیا تو پھر انسان پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط کر کے پورے بدن پر پانی پہنچانا، خاص طور پر جاڑوں کے موسم میں رگڑ کر بدن کو بھگانا تاکہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ اس طرح سے پانی پہنچانا پورے بدن پر تاکہ پورا بدن بھیگ جائے، کہیں سوکھا نہ رہنے پائے۔ یہ 3 چیزیں غسل کے اندر ضروری ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز رہ گئی، چھوٹ گئی، تو پھر انسان پاک نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی پانی بدن پر ڈال لے، چاہے وہ دریا میں، چاہے وہ تالاب میں ڈوبا ہی کیوں نہ رہے، پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ پہلے نمبر میں کلی کرنا، دوسرے نمبر میں ناک میں پانی ڈالنا، تیسرے نمبر میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو انسان پاک صاف ہرگز نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم مسلمان خوب
اچھی طرح سے غسل کریں اور پاکیزگی حاصل کریں. پھر انشاءاللہ تعالی میں آگے ویڈیو میں غسل کرنے کا طریقہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ تمام حضرات کا شکریہ. آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں اور اپنے دوستوں، اپنے جاننے ماننے پہچاننے والوں کے پاس شیئر کریں تاکہ وہ بھی دین کی باتیں سیکھیں اور ناپاکی کو خوب اچھی طرح دور کرے، پاکیزگی حاصل کرے. شکریہ.